اور کوئی؟ جی اسی میں سے وہ ہمارے مشہور زمانہ نواب رحسانی صاحب نے اس پہ ایک کام کیا تھا کہ سب سے سوال لینے کے بعد انہوں نے کہا نو کامنٹس. تو وہ دیکھیں میں آپ کو ایک پھر عرض کر دوں. میں اگر زور دوں گا کس حوالے سے دوں گا کہ میری چاہت ہے یا نہیں ہے کہ الیکشن نہ ہو، تو ہم بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کو کہیں کہ جتنا آپ بے چین ہیں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے اتنا میں بھی ہوں. I also want to cast that vote and get a mandated and elected government. الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ اگین ایک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے، اس میں ڈیلیمیٹیشنز کی اس کا اپنا ایک پروسیجر ہے، اور وہ پروسیجر میں نے فرد واحد کے طور پہ یا نگران حکومت نے اس کو انفورس نہیں کیا. اس پہ وہ کیا ہے پارلیمان نے، وہ کیا ہے آئین نے. آئین کے اندر صرف اور صرف ایک دن الیکشن کا ڈیٹ ہونا پورے کا پورا آئین نہیں، آئین کے اور بہت سارے پہلو ہیں. کیا ان پہلوؤں کو ایڈریس کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، یا ان کو سسپینڈ کر کے اس پہلو پہ سب کو زور دینا چاہیے؟ یہ فیصلہ ضرور اس پہ گفتگو ہونی چاہیے، بات ہونی چاہیے. ہم ان کو یہ صرف کہہ رہے ہیں کہ جو پروسیجرز ہیں، جو عمل ہے اس میں آپ اس کو ایگزیکیوٹ کریں. اس سلسلے میں ہماری جو معاونت ہے وہ اویلیبل ہے. اس میں آپ کو پرسنل کی معاونت درکار ہو، فائنینس کی درکار ہو، سیکیورٹی کی درکار ہو، اس سے آگے ہم مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید یہ بہت زیادہ مناسب نہ ہو کہ ہم انہیں یہ کہیں کہ بتاؤ جی کس تاریخ کو کر رہے ہو یا کروا رہے ہو. یہ رویہ یا یہ ایٹیٹیوڈ کوئی بھی نگران حکومت میں ہو، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ، جو کہ بذات خود ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، اور ایک ایسے انوائرمنٹ میں جب یہ میٹر بھی سب جوڈس ہے اور سپریم کورٹ میں یہی سارے کوسچنز ڈیلیبریٹ ہو رہے ہیں، اس پہ لیگل موٹ چل رہی ہے، اور اس انوائرمنٹ میں ہم کسی پریس کانفرنس میں کہیں کہ جی بتائیں چیف الیکشن کمشنر صاحب آپ کب کرا رہے ہیں الیکشن، کیوں ڈیٹ نہیں دے رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ ایٹیٹیوڈ درست نہیں ہے. اس سلسلے میں جہاں جہاں ہمارا کردار ہے ہم وہ پورا ادا کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو کمٹمنٹ دیتا ہوں کرتے رہیں گے. 4 دن ادھر 4 دن ادھر، بنیادی طور پہ مینڈیٹ ان کا ہے. اس لیے ہم تکرار کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ خود بھی کہتے ہیں کہ جس کا کام اسی کو ساجے دوجا کرے، تو مکمل آپ کر دیں. اچھی آپ کی کنورسیشن ہے، لیکن اس میں ایک چیز جو ویسے ہی جنرل سا ایک پوائنٹ ہے، جو طالب علموں کے کوشچنس تھے they were to highlight all the way سوشل میڈیا پر بھی ہیں. آپ کے جوابات تو نظر نہیں آ رہے، ہمیں وارنہ ٹاکر صاحب نظر نہیں آ رہے. ہمیں لگتا ہے جیسے یہ لمس کے اسٹوڈنٹس کا پلان تھا، پروگرام تھا. ایک تو یہ تعلیم کرنے کی طریقہ جس طرح سے آپ نے پنجاب کو وزٹ کیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا 5-6 ماہ 7-8 ماہ میں جو یہاں پہ چیزیں انیشیٹ ہوئی ہیں، پولیٹیکل ول والی گورنمنٹ وہ نہیں کر سکتی. جیسے آپ نے افغان غیر ملکوں کی واپسی کا انیشیٹو اٹھایا کہ آج تک 10 سالہ تاریخ میں یہ نہیں ہو سکا، اس کے اوپر کوئی بھی گورنمنٹ اور وہ آپس میں کنسنسس بلکہ نہیں ہوا پولیٹیکل ول والی گورنمنٹ. اب آپ آئے ہیں تھوڑے ماہ کے لیے یا زیادہ ماہ کے لیے، کچھ لوگ اب لوگوں کی آپ کے اوپر توقعات ہیں، چیف منسٹر بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، کچھ ایسا جو کرپشن کو روکنے کے لیے کچھ ایک چھوٹی سی دیوار کرتے جائیں جو آنے والوں کے لیے ناممکن تو نہ ہو لیکن وہ اسے عبور ضرور کریں. اس پہ آپ کیا کہیں گے لفظ والے؟ دیکھیں اس کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سیلف ایگزامپل ہے نا، اس سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں ہوتی. اگر میں اپنی ایگزامپل سیٹ کر پاؤں یا چیف منسٹر صاحب کر پائیں یا بیوروکریٹک ہیڈ یہاں کے کر پائیں، وہی ریفرل پوائنٹ بنتا ہے، اور وہی انسانوں کے بیہیویئر کو تبدیل کرنے کے لیے میرے خیال میں سب سے افیکٹو چیز ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ سے 1.5 ارب کے قریب مسلمان سیکھتے ہیں، وہ کیا سیکھتے ہیں؟ وہ ان کے اقوال نہیں، ان کے اعمال سے سیکھتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کیا، جو انہوں نے فرمایا وہ بھی کرنے کے زمرے میں، لیکن دراصل جو ایکشنز میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے وہی ہے. سورہ عصر ارد گرد اسی کے ہے کہ پہلے ایمان لینے والوں کو کہا ہے کہ تم بچ جاؤ گے خسارے سے، پھر فیز وائز جاتے ہوئے پھر اس کو ریسکیو کیا ہے جو عمل کرتا ہو. تو عمل سے بڑھ کے جو ہے نا کوئی
ایسا میکینزم مجھے اس دنیا میں گورننس کا سمجھ نہیں آتا جو کہ چینج آف بیہیویئر یا چینج آف ایٹیٹیوڈ کر سکے. لمز اگر اور وہ لمز کے ہمارے بچے ہیں، کوئی نہیں، وہ شرارتیں کرتے رہتے ہیں، اٹس اوکے، ہم بھی یہ کرتے رہے ہیں. وہ اس کی جو میرے جوابات ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں. وہ بھی انٹرنیٹ ایک ایسی دنیا ہے نا کہ یہاں پہ شارٹ شیلف یا بڑے ماڈریٹ طریقے سے ان کی جذباتی زبانوں سے 1.5 ارب مسلمانوں کا آپ نے ذکر کیا ہے. اس وقت 1.5 ارب مسلمانوں کا بڑا ایشو سر فلسطین کا ایشو ہے، اور پاکستان ایک نیوکلیئر پاور کی حیثیت سے ہمیشہ عالم اسلام کے ایشوز کو بہتر انداز میں ٹیکل کرتا نظر آتا ہے. آپ پرائم منسٹر ہیں، پاکستان کا ایک بڑا رول سامنے نہیں آتا، ہمیشہ امہ پاکستان کی طرف دیکھتی ہے. اس ایشو کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں، اور کیا پاکستان کا اس میں جو مؤثر رول ہونا چاہیے تھا وہ پاکستان ادا کر رہا ہے؟ دیکھیں، پاکستان نے کو ہوسٹ کیا سعودی عربیہ کے ساتھ OIC کا اجلاس. ہمارے فارن منسٹر نے وہاں پر اس کو اٹینڈ کیا. میں خود پریزیڈنٹ شی سے لے کر پریزیڈنٹ پیوٹن تک اور مختلف جو انٹرنیشنل لیڈرشپ کے ساتھ ان دنوں میں میرا انٹریکشن ہوا، چائنیز میڈیا میں میرا انٹریکشن ہوا. کہیں پر بھی ہم نے غزہ کی سچویشن کو، جو کہ ہاریفک ہے، جو کہ ہاربل ہے، کنڈیمیبل ہے، یہ انسانی المیہ کو جنم دے رہا ہے، اور ہم تواتر کے ساتھ یہ بات کرتے آ رہے ہیں. مختلف ڈپلومیٹس، میں ظاہر ہے ان کا نام نہیں لوں گا کہ کن ممالک کے ہیں، لیکن ہیں وہ ویسٹرن ہیمسفیئر سے تعلق رکھنے والے، ان کو پاکستانی سوسائٹی کی، اسٹیٹ کی جو فیلنگز ہے وہ میں نے ان ایکویوکل ٹرمز میں کنوے کی ہے. میری جب پریزیڈنٹ محمود عباس صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے ایک ملک کو خصوصی طور پہ مجھے درخواست کی تھی کہ اگر ان کے جتنے اہلکار ہیں ان سے جب بھی آپ لوگوں کا انٹریکشن ہو تو آپ ان کو خصوصی طور پہ کہیں کہ اسرائیلیوں کے اس رویے کو ڈسکریج کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. میں کنکلوڈ کر لوں، آپ ناراض نہ ہوں. یہ تواتر کے ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پریزنٹ کرائسس ہے اس میں فوری طور پہ ایک تو جنگ بندی ہونی چاہیے، اور ہیومن کوریڈور جو ہے وہ سٹارٹ ہونا چاہیے. باقی یہ بہت کرونک اور پرانا مسئلہ ہے، ظاہر سی بات ہے اس کا ہم بھی حل آنے والے ہفتوں یا مہینوں میں نہیں دیکھ رہے ہیں. اس کی اپنی ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ موجود ہے، لیکن کسی بھی قسم کا جواز فراہم نہیں کیا جا سکتا جس طریقے سے ان اپروپریٹ ایگریشن اسرائیلی اسٹیٹ نے اس کو ایگزبٹ کیا. تو جہاں جہاں ہوگا انشاءاللہ العزیز ہم افیکٹو انداز میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں گے. بڑے اہم سوال ہے، ابھی آپ نے کلچر ہیریٹیج کی بات کی، ٹوریزم کی بات کی، یہ تمام تر معاملات اکانومی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اکانومی ڈیولپمنٹ کے. یہ اس کے بعد آپ آج کے پنجاب میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، پنجاب میں اس پر آپ نے سب درسے میں دیکھا، شاید آپ نے بات کی تاریخ میں نہیں دیکھا، 20 سال کی پرکاوٹ کے ساتھ آج نے بات کی. ایسا کیسے شروع کیا، اسپیشلی انیشیٹو مینجمنٹ فیسیلیٹیشن ہو سکتا، اس کے ساتھ سب کچھ لنک کر رہا ہے. آپ اگر حکومت چلی جاتی ہے، الیکشن ہو جاتا ہے، پھر اس کا اسٹیٹس کیا ہوگا، آنے والی حکومت اس کو کیسے کنٹینیو کرے گی. دوسری بات، 27% کرنسی کیش ان ہینڈ ابھی تک. جب یہ غیر قانونی غیر ملکیوں کا انقلاب ہوگا، مکمل ہوگا، تو کیا آپ کو کس حد تک یقین ہے کہ 27% جو بینکوں سے باہر ہے وہ کیش ان ہینڈ میں آئے گی، یہ کیش ان ہینڈ سے بینکوں میں آئے گی. تیسری چیز، IMF 2 تاریخ کو پاکستان آ رہا ہے، اس کی کمیٹی. آپ کو کتنا یقین ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات بہتر ہوں گے، مہنگائی کنٹرول میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ لاسٹ ویک آپ بتا کے دیکھیں 0.23% کا انکریز ہوئی ہے. اور ملٹری پوسٹ کے حوالے سے میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں، نیب پر تو فیڈرل حکومت بھاگ کر جو ہے وہ چلے گی. ابھی ملٹری کوڈ پر ابھی تک آپ اپیل میں نہیں جا سکے، جو کہ بہت ہی